الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی السلام علیکم۔ درس قرآن انوار فرقان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ حجر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے آگے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سورۃ الحجر انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں۔ سماعت فرمائی آیت مبارکہ اور پھر میں انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے لقد آتیناک سبعا من المثانی کہ ہم نے 7 چیزیں آپ کو 2 دفعہ دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ 7 مثانی جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ 2 دفعہ کچھ آیات ہیں جو قرآن مجید میں 2 دفعہ ذکر کی گئی ہیں۔ علماء نے اس سے مراد سورۃ فاتح لیے، کیونکہ ایک حدیث کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اسماء ہیں سورۃ فاتحہ کے ان میں سے 7 المثانی بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ کی جو آیات ہیں یہ ایک تو اکٹھی آئی ہیں سورۃ فاتحہ، اور پھر مختلف مقامات پر بھی یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں یہ ضروری ہے پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز فاتحہ کے بعد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کچھ علماء کے ہاں فرض ہے، کچھ احناف کے ہاں یہ واجب ہے اور صرف تلاوت فرض ہے۔ اگر اس قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کی آیات پر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بڑے عظیم معنی ہیں، جس کے بارے میں بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خود اس پہ تحقیق کریں اور پڑھیں۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آخر تک، اور اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے انسانوں کے لیے ایسی کی ہے کہ پہلے جو اس کی آیات ہیں وہ انسان میری تعریف اور تحمید کرتا ہے، اور یہ دوسری آیات ہے وہ میرے حصے میں انسان کو میں وہی عطا کرتا ہوں۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پہ یہود کے یا قبائل کے کوئی 5-6 اکٹھے قافلے آ گئے، اور جب تجارت کے قافلے آ گئے تو مسلمان چونکہ اس وقت کمزور تھے تو ان کے دل میں بڑا خیال آیا کہ بھائی ان کے پاس بڑی دولت ہے، دیکھیے 5-7 اکٹھے ان کے آ گئے ہیں اپنا تجارتی قافلے، بڑا مال آئے گا، تجارتوں کی بڑے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ان کے 7 قافلے آ گئے ہیں تو آپ کے پاس سورۃ فاتحہ کے عظیم خزانہ ہے، جس کو آپ سمجھ کے غور کر کے، یعنی یہ خزانہ اس لیے ہے کہ ایک تو دولت کا خزانہ ہے جس انسان عام طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں خرید سکتا ہے، اور یہ خزانہ اس لیے ہے کہ اس کے الفاظ اور معانی پر غور کریں تو آپ سرابہ پرسکون ہو جائیں۔ اتنا سکون آپ کو دولت سے نہیں ملے گا جتنا سورۃ فاتحہ پر غور و فکر کرنے سے اور ایمان رکھنے سے ملے گا۔ پھر آگے آیت میں اس کی تفسیر فرمائی کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واحفظ جناحک للمؤمنین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ آپ ان کی طرف، یعنی کوئی آنکھیں ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ان کی کسی قسم کی حسرت
کسی قسم کی یہ آرزو نہ کریں. سبحان اللہ، کیا درس دیا ہے کہ یہ آپ آرزو ہی نہ کریں، کوئی حسرت ہی نہ کریں کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو ایک سوچ ہی صحیح نہیں ہے کہ جو انہیں خدا نے دیا ہے، جو انہیں خدا نے دیا ہے بچوں میں سے، یا جو معلومات دیا ہے، یعنی جو نان مسلم ہیں ان کے پاس جو معلومات ہے یا اولادیں ہیں یا بچے نے، اولاد بھی ایک سورس آف انکم تھا. اس وقت زور تھا کہ بڑی مدد کرنے والی ہوتی تھی، وہ اسٹرانگ ہوتا تھا، بندہ لوگوں سے ڈرتے تھے. جس طرح جاہلیت میں ہے کہ مائٹ از رائٹ، 5-7 بندے حملہ کر دیں گے. یا ان کے پاس دولت ہے، آرام سکون زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا ان سے ان کی حسرت مت کریں، نہ ان کی آرزو کریں، نہ ان سے مرعوب ہوں. یہ جو حضور کے لیے الفاظ ہیں یہ دراصل ہمارے لیے درس ہے. ایکسکیوز می، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اس چیز میں پریشان نہ ہوں. بدقسمتی سے وہ معاشرے جہاں تفریق اور کلاس ڈیولپ کی جاتی ہے، وہ معاشرے انسانیت کے لیے بہت بڑا ظلم ہے. اور بدقسمتی سے جو استعمار تھا انہوں نے کلاس ڈیولپ کی جان کے ہندوؤں میں. خیر ہندوؤں میں تو کوئی حد تھی بھی سی، وہ بھی کسی نے ڈیولپ کی ہے پہلے، برہمن، ویش، کھدری، شودر کی. اور پھر خاص کر انہوں نے کی، یعنی ٹو مینی انڈینز، ٹو مینی باسز نو انڈین، یعنی سارے حکمران ہیں اور کوئی غلام ہی نہیں ہے، خدمت کرنے والے بھی ہے. تو پھر ہم نے اور بدقسمتی سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آزادی کی بات، ہندوستان والوں نے تو چونکہ کانگریس تھی تو انہوں نے اس کو بہت حد تک قدم ختم کر دیا. بنگلہ دیش والوں نے بھی علمی لحاظ سے جب علیحدہ ہوئی تو انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے دیکھی نا سارے بیٹمین ختم کر دیا، آرمی، ایئر فورس، نیوی میں. ہمارے ہاں آج تک یہ غلامی کا جو کنسپٹ ہے یہ ہمارے موجود ہے. یہ جو بیٹ مین کا کنسپٹ ہے، یہ جو خادم کا کنسپٹ ہے، یہ وڈیرے کا کنسپٹ ہے، یہ جو ہاری کا کنسپٹ ہے، یہ پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہے، یہ سارے اسلام سراسر ان کے خلاف. اس کا کوئی ادب سے تعلق نہیں ہے. ادب ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. اگر ذہنی میں ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو خوف کا نام ہے، جو ہے جسم کے جو حرکات ہیں. تو فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں. پھر آگے فرمایا یہ اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا حسد، کینہ، بوس نہ رکھا جائے. ہاں رشک کیا جائے علم کے لیے اور سخاوت کے لیے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا یہ کاش ہمارے پاس بھی علم ہو کہ ہم لوگوں کو پھیلائیں. اس سے معاوضہ کم لیں، اگر معاوضہ لینا ضرورت مطابق لیں، ورنہ کم لیں معاوضہ، ویسے خدمت کریں. اور اگر ہمارے پاس اللہ نے دولت فالتو دی ہے تو ہم اپنے علاوہ غریبوں میں تقسیم کریں. پھر فرمایا کہ وحفظ جناحک، یعنی آپ اپنے پر جھکا دیں مومنوں کے لیے. پر جھکانے کا مطلب ہے ان کے لیے ڈھال بن جائے. دوسرا، جب پرندہ اترتا ہے تو پر جھکا دیتا ہے، جب اٹھتا ہے تو پھیلاتا ہے. تو یعنی آپ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں مومنین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. مومنوں کا معاشرہ ہے نا. مومنین سے مراد یہاں ایک وہ معاشرہ ہے، صالح معاشرہ ہے. اس میں ہر فرد کے یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنے پر پھیلا دے، ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرے جس طرح بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ اتنا بڑا وسیع موضوع اور میدان ہے کہ جس میں کسی آدمی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں. خواہ وہ معذور ہو، دولت مند ہو، تنگ دست ہو، فرد ہو، اجتماع ہو. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ دولت ہی سارا ہو، نہیں. علم سے، تعلق سے، بات سے، جسم سے، بدن سے، سوچ سے، ہر طریقے سے آپ کریں. یہ ایک بہت بڑا درس ہے آیت مبارکہ میں ہم مسلمانوں کے لیے. اور پھر کہہ دیجیے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں اور وضاحت کرنے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے یہ نہ کہو کہ مجھے فلانا دکھاؤ، فلانا دکھاؤ. نہیں، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اچھی رائے دیں، لوگوں کو رہنمائی کریں، لوگوں کی بھلائی کی بات کریں، ان کے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیں. اس سے جب کوئی مشورہ پوچھے تو اسلام میں مشورہ دینا واجب ہے. جس طرح وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، اسی طرح سلام دینے کا جواب دینا واجب ہے. کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو اخلاص کے ساتھ مشورے کا جواب دینا واجب ہے. پھر فرمایا کہ جو یعنی ہم نے یہ ساری باتیں جو قسمیں اٹھانے والے ہیں ان پہ بھی یہ نازل کی ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کی دو باتیں. ایک بات یہ کہ اس سے مراد قرآن سے مراد پڑھنے والی کتاب ہے، یعنی تورات ہے. اسے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہود کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی کتاب تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اسلام کی دشمنی کریں گے. کچھ علماء نے کہا اس سے مراد کفار کی، کہ کفار مکہ نے، مغیرہ، شعبہ، ابو جہل، ان سب نے کہا تھا کہ ہم حضور کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو شہید کریں گے. تو ان کی قسمیں اور جو قرآن کے وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا بیان کیا گیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اسے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. یعنی آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ وقتی جو مشاکل ہیں ان سے پریشان نہ ہو. یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، جس کو اختیار دیا گیا ہے، عقل دیا گیا، اس کا اپنا ایک حل کا اثر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. جو بڑا ہے اس سے بڑی مصولیت ہے، چھوٹے کی چھوٹی مصولیت ہے. اس طرح حضور نے کہا ہے کہ بادشاہ سارے ملک کا ذمہ دار ہے، حاکم اپنے ایریے کا ذمہ دار ہے، وہ جو مینیجر اپنی کمپنی کا ذمہ دار ہے، والد اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، مالک اپنے خادم کا ذمہ دار ہے، خادم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا ذمہ دار ہے. ہر آدمی کے ایک لیول اس سے بے، یہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. اکاؤنٹیبلٹی، اچھا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ہے، اس کے لیے پولیس مین کی ضرورت ہے لیکن بہت تھوڑی ہے. ویڈیو کیمرے لگانے کی ضرورت ہے لیکن بہت. جب یہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر رات ہو اندھیرا ہو، صبح ہو شام ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، تو آدمی کا ایک اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اس پہ ایک یقین ہو جاتا ہے، تو اپنے سارے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے. تو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم ان سے، تمہارے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، کفار سے، مسلمانوں سے، اہل کتاب سے، مشرکین سے، اقرار کرنے والوں سے، مومنین سے، کہ وہ کیا کرتے تھے. اور یہی جو کنسیپٹ ہے جزا و سزا کا اور آخرت کا، بار بار قرآن مجید میں بتایا گیا. اب یہ بھی ایک بتانے کا طریقہ ہے، اما کانوا یعملون، اور عمل کے لیے سمجھ کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانی اور بھلائیاں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں نیکیاں اور بھلائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.